الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، ہم بڑے بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں۔ رمضان کا یہ مہینہ گناہوں کے بخشوانے کا ذریعہ ہے اور دل پر جو غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے اس کو ہٹانے کا ذریعہ ہے اور تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس مہینے کے متعلق کسی نے کیا خوب کہا کہ بڑا نیک بخت ہے وہ انسان کہ رمضان اس کو ملا، اس نے اس کی قدر کی تو رمضان اس سے راضی ہو کر کے گیا، اور بربادی ہے اس آدمی کے لیے کہ رمضان اس کو ملا اور رمضان اس سے ناراض ہو کر کے گیا تو وہ برکتوں سے بھی محروم رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے بھی وہ بندہ محروم رہا۔ اللہ رب العالمین نے بڑا عظیم مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا ہے، جس کے متعلق ایک تو روحانی فائدے ہیں کہ آدمی کو تقوی ملتا ہے۔ قرآن کریم اس کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے کہ روزے فرض کرنے کی وجہ یہی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس طریقے پر سال میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پورے جسم کی سروس کرنا چاہتے ہیں روحانی اعتبار سے۔ جیسے کوئی گاڑی ہو تو اس کو سال میں یا کچھ مہینوں کے بعد سروس کی جاتی ہے، اس کی صفائی کی جاتی ہے تاکہ وہ برابر کام دینے لگے۔ اس طریقے پر رمضان المبارک کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے
تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے پاک صاف کر دیں اور ہمیں جنت کے لائق اور مستحق بنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ مہینہ ہم سب کے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت نسائی شریف میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ تبارک و تعالی فرض شہر رمضان، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان مہینے کے روزے فرض کیے، علیکم تم پر، اللہ رب العالمین نے تم پر رمضان مہینے کے روزے فرض کیے۔ اور پھر آگے فرمایا، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور میں نے تمہارے لیے اس کے قیام کو سنت قرار دیا، یعنی تراویح کو سنت قرار دیا۔ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ، جس نے رمضان کے روزے رکھے، وقامه اور تراویح کو ادا کیا، وہ آدمی ایسا ہے، خرج عن ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسا ہو جائے گا گناہوں سے جیسا کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ تو رمضان کے 30 روزے اور تراویح کہ بندہ اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، اتنا پاک صاف وہ بندہ ہو جاتا ہے۔ اب کون اس کی عبادت کو چھوڑنا چاہے گا؟ اور رمضان المبارک کے متعلق یہ ہیں، یہاں پر چلتے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ تراویح کتنی رکعت سنت ہے، 8 رکعت، 12 رکعت یا 20 رکعت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جس وقت انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، اور اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو آدمی اپنی رائے پیش کر دے تو بس اسی کی رائے پر چلو، اس کی طاقت کے بل بوتے پر نہ، وہ سنت اور قرآن کے مطابق عمل کو پسند کرتا ہے۔ اور عمر کون آدمی ہے؟ جس وقت وہ خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد ممبر پر کھڑے ہوئے، اور ممبر پر کھڑے ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ اگر میرا کوئی کام شریعت کے خلاف، حضرت ابو بکر کی سیرت کے خلاف ہوا تو کیا ہوگا؟ تو سارا مجمع خاموش رہا۔ پھر دوسری مرتبہ جب اعلان کیا کہ اگر میرا کوئی کام شریعت کے خلاف یا ابو بکر کی سیرت کے خلاف ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک بدو آدمی کھڑا ہوا تلوار لے کر کے، کہا کہ یہ فیصلہ کرے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بیان فرمایا کہ جب تک ایسے لوگ رہیں گے تو اسلام کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، کوئی تحریف نہیں کر سکتا، کوئی چیز کوئی بدل نہیں سکتا۔ یقین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے جب آپ نے جبہ پہنا تھا اور 2 چادریں تھیں آپ کے جسم پر، جبہ اور ایک چادر، تو ایک آدمی نے کہا عمر ہم خطبہ نہیں سنیں گے آپ کا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ پہلے جواب دو، مال غنیمت جو ملا ہے وہ ہر ایک کو ایک ایک چادر ملی ہے، اور آپ کے جسم پر تو 2 چادر، ایک کا جبہ بنا ہے، ایک آپ نے لپیٹی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے سے کہا کہ اس کا جواب دے۔ بیٹے نے کہا میرے حصے میں بھی ایک چادر تھی، میرے باپ کے حصے میں ایک چادر تھی، میری چادر میں نے میرے باپ کو دے دی تو اس سے ان کا جبہ بھی نہ نہ اور ان کی چادر لپیٹنے کے لیے بھی باقی رہی، یہ کوئی زیادتی عمر نے نہیں کی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے خطبہ بیان کیا۔ یہ جمہوریت کی تعلیم اسلام دے رہا ہے، اس میں کوئی آدمی حضرت عمر کی کوئی پیداوار نہیں ہے 20 رکعت، اس پر اتفاق ہے سارے علماء کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ مہر کے متعلق لوگوں کو جمع کیا کہ عورت کی زیادہ سے زیادہ مہر کتنی ہونی چاہیے، اس کو متعین کرو مہر۔ اس میں سے لوگوں نے کہا اتنا ہونا، اتنا ہونا، اتنا ہونا۔ ایک عورت کھڑی ہوئی، عمر قرآن کہتا ہے احداہن قنطارن، کہ قنطار مہر دو،
اس کے برابر پیسے احد پہاڑ کے برابر مہر ہو تب بھی کوئی روک ٹوک نہیں، تو تم کون آئے اس مہر کو مقرر کرنے والے؟ حضرت عمر نے معافی مانگی کہ اس کے متعلق میں کچھ نہیں بول سکتا۔ یہ اسلام ہے۔ اب 20 رکعت تراویح کا سلسلہ چلا تھا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، لیکن فرض ہونے کے ڈر سے نبی تھے تو ان کا عمل فرض ہو جاتا امت کے لیے، تو انہوں نے اس وقت اس سلسلے کو بند کیا۔ حضرت عمر نے پھر اس سلسلے کو جاری کیا، اور بڑے بڑے صحابہ اس وقت موجود تھے۔ جب ایک چادر اپنے جسم پر زیادہ پہننے پر صحابی روک دے اور تلوار لے کر کے کھڑے ہو جائے کہ عمر یہ فیصلہ کریں گے، تو پھر اتنا 20 رکعت والا مسئلہ عمر نے جاری کیا اور کوئی کچھ نہیں بولا۔ لہذا اگر کوئی 20 رکعت کا انکار کرتا ہے وہ گویا شریعت کا انکار کرتا ہے، اس لیے کہ شریعت کو سمجھنے کے لیے 4 چیزیں، ایک تو قرآن، ایک حدیث، اس کے بعد اجماع امت۔ اس پر اجماع امت ہو چکا ہے، امت کا اجماع ہے، کسی کا کوئی انکار نہیں ہے۔ خیر، تو میں نے روایت پڑھی کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے روزے رکھے اور تراویح کو ادا کرے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ سے جنا ہے، اتنا پاک وہ بندہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کی تراویح کو سنت قرار دیا۔ اور گزشتہ ہفتے میں نے ایک روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند ابو یعلا کے حوالے سے نقل کی تھی کہ اگر کوئی بندہ رمضان کی رات میں 1 سجدہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو 1500 نیکیاں عنایت فرماتے ہیں۔ 1500 نیکیاں۔ اب یہ نہیں لکھا کہ تراویح، اب تراویح کے علاوہ نوافل، سنت جو بھی پڑھے، جتنا زیادہ پڑھے اتنا 1 رکعت پر 2 سجدے، تو 3000 نیکیاں اس کو 1 رکعت پر ملتی۔ اگر ہمارے یہاں سرکار خالی یہ اعلان کر دے کہ مہینے میں فرد کے ہر بندے کو 3000 روپے ملیں گے اور وہ ایسی شرطیں ہونی چاہیے، تو توڑ مروڑ کر کے ہر آدمی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا کہ 3000 روپے چاہیے۔ اگر دادا جی نہیں چل پا رہے ہیں تو ان کی کھٹیاں لے جائیں گے سرکار کے دفتر میں کہ دیکھو ان کو بھی دو 3000 چاہیے ابھی، کیونکہ نقد ہے، کیس ہے۔ اب یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہے، تو اس کا کوئی ویلیو اور کوئی قدر نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کو غنیمت سمجھیں، 1 رکعت کو غنیمت سمجھیں، 1 سجدے کو غنیمت سمجھیں، ورنہ گزشتہ سال سے ہم زیادہ دور نہیں ہیں۔ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو 8 سال مسجدیں کھولنے کا موقع دیا۔ بقرعید کے بعد سے مسجدیں کھلی تھی، اور اس وقت لگاتار یہ دن رہے کہ بس مسجدیں چلتی رہی، لوگوں نے ناقدری کی، پھر بھی جب مسجدیں بند تھی اور بند ہوتی ہیں تو ہر بندہ لڑنے جھگڑنے آ جاتا ہے کہ میں بھی مسجد میں نماز پڑھوں گا، کون روکنے والا ہے مجھے۔ یہ مسئلہ آ کر کے کھڑا ہو گیا تھا، مجبوراً 4-5 آدمیوں کو اجازت ملتی تھی، تو اس وقت ہر بندہ لڑنے کے لیے تیار تھا۔ 8-9 مہینے مسجدیں برابر چلی الحمدللہ۔ تو اس وقت کوئی ایسا تو دکھا نہیں کہ مسجد میں اب کوئی لڑائی جھگڑا ہے، اب پہلی صف کی لڑائی ہے، آخری صف کی لڑائی ہے۔ یہ مسئلے کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ دیکھو پھر مسجدیں کھول رہا ہوں، چلو تم نے توبہ کی، تم نے معافی مانگی، پھر ہم نے ناقدری شروع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر امتحان آیا کہ اب تم کیا کرو گے؟ تم ایسا سمجھتے ہو کہ میری تراویح میرے رب کے یہاں قابل قبول، میں نماز پڑھوں گا تو اللہ رب باقی رہے گا، میں روزے رکھوں گا تو میرا رب باقی رہے گا؟ اللہ کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے میری عبادت کی ضرورت ہے، میں عبادت کروں گا تو میرے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ ورنہ فرشتے ہر لمحہ 1 لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ پرندے 1 لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، خالی انسان ایسا ہے کہ جو اتنی نعمتوں کے باوجود، اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت رمضان کے روزے کے متعلق یہ لکھا ہے کہ دنیا کے لوگ کل قیامت کے دن حساب کتاب کی لائن میں کھڑے ہوں گے، اور جو روزدار ہوں گے وہ لوگ دسترخوان، عرش کے نیچے ایک دسترخوان ہوگا، وہاں پر لوگ کھانا تناول فرما رہے ہوں گے۔
یہ حساب کتاب کی لائن والے لوگ پوچھیں گے کہ ایسا کیوں؟ کہا کہ ہم دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے، اب کون اس فضیلت کے بعد روزہ چھوڑنا اپنے لیے پسند کرے گا؟ کوئی بھی، ہم تو معمولی بہانے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک تو روحانی فائدہ اور ایک طبی فائدہ ہے۔ کراچی دارالعلوم کا ایک ماہنامہ البلاغ نام سے نکلتا ہے، وہاں پر دسمبر 1999 وہاں پر ایک رسالہ البلاغ نام کا نکلا۔ اس میں رمضان کے متعلق ایک چیز لکھی ہے کہ ایک فاروق نامی ڈاکٹر تھے، وہ آدمی امریکہ پہنچے، انہوں نے وہ مولانا حکیم الدین کر کے کوئی نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں پہنچا امریکہ میں جا رہا تھا تو کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، ڈاکٹر لوگ، تو 2 آدمی لنچ کے موقع پر، جو ریسیس کا وقت تھا، وقفہ لنچ، تو اس وقت 2 آدمی بڑے ڈاکٹر تھے، ان لوگوں کے پاس میں بیٹھا اور موقع فراغت کا تھا، لنچ تھا، اس لیے تو باتیں ہوئی، گفتگو، تو ایک یہودی تھا اور ایک عیسائی تھا اور میں تیسرا مسلمان تھا۔ وہ فاروق صاحب کہنے لگے کہ میں بہت ساری زبانیں جانتا ہوں، عربی بھی کچھ میرا عبور ہے، اور میں اس کے علاوہ انگریزی اور دوسری کچھ زبانیں جانتا ہوں، اس وجہ سے ان کی باتوں میں شامل ہو گیا۔ بات میں مسئلہ یہ چلا کہ اسلام کی خوبی کیا، تو میں نے اس وقت کہا کہ اسلام بڑا خوبیوں والا مذہب ہے، الحمدللہ۔ تو ان لوگوں نے تعریف کی اسلام کی کہ اسلام میں نماز، بہت ساری چیزیں، بہت خوبی، بہت بہترین مذہب ہے۔ لیکن روزے کا مسئلہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ روزہ رکھنے سے، بھوکا رکھنے سے اللہ کو کیا ملے گا؟ یہ عیسائی اور یہودی لوگوں نے مذاق اڑایا۔ اب یہ آدمی کہنے لگے کہ اب میں کوئی عالم تو تھا نہیں، میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اب دلیل نہیں تھی، اس وجہ سے وہ لوگ میرا مذاق کرنے لگے۔ تو میں نے اللہ رب العالمین کی طرف میں نے رجوع کیا کہ کسی طرح مجھے اس کا جواب ملنا چاہیے، اس کا جواب پریکٹیکلی ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ چلو ہم پریکٹیکلی دیکھ لیتے ہیں کہ روزے میں کیا فائدے اللہ تعالیٰ نے طبی اور جسمانی اعتبار سے رکھے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ 5 آدمیوں کو بلایا جائے گا جو روزہ رکھنے والے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، یہ مجلس میں نے دوسری مجلس میں بات رکھی، انہوں نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ پھر کہا کہ ان کو ہم 3 مرتبہ ٹیسٹ کریں گے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ روزے کے فائدے کیا ہیں۔ چنانچہ شعبان کی 1 تاریخ کو وہ 5 آدمیوں کو ٹیسٹ کیا گیا اور انہوں نے اپنی ڈائری میں کچھ نوٹ کر لیا، لکھ لیا، بند کر دیا۔ اس کے بعد شعبان کی 29 تاریخ کو پھر ان کو ٹیسٹ کیا گیا، انہوں نے کچھ لکھ دیا، اپنی ڈائری کو بند کر دیا۔ پھر رمضان المبارک 28 رمضان کو پھر ٹیسٹ کروایا گیا، اور وہ لوگ ٹیسٹ کرتے جا رہے ہیں اور حیرت ان کے چہرے سے نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ کچھ الگ چیز محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے بند کیا، اور بند کرنے کے بعد ان ڈاکٹروں نے کہا، ایک عیسائی اور ایک یہودی نے، کہ واقعتاً یہ ان لوگوں کے جسم میں بیماریاں تھیں، اور جب ہم نے چیک کیا تو ایسا لگتا تھا کہ اگر اس کا علاج نہیں کروایا گیا 1-2 مہینے میں تو یہ لوگ بہت بڑی بیماری کے شکار ہو جائیں گے۔ لیکن آج 28 رمضان المبارک کو ان کا ٹیسٹ کروایا گیا تو وہ بیماری بالکل ان کے جسم میں ہے نہیں، حالانکہ کوئی علاج ان لوگوں نے نہیں کروایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جہاں روزے کو آخرت کے فائدے کے لیے، ہمارے روحانی فائدے کے لیے رکھا ہے، وہی روزہ جسمانی قوت کا بہت بڑا ذریعہ ہے آدمی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے بہت ساری بیماریوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ لہذا کسی بھی عذر پر ہمیں جسمانی چیز کو نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد آخرت ہونا چاہیے تقوی حاصل کرنے کے لیے۔ تو خیر، یہ روزے کے طبی اور جسمانی فوائد بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا اور تراویح کو میں نے سنت قرار دیا۔ ماں بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ عورتوں پر تراویح نہیں ہے، حالانکہ عورتوں پر بھی تراویح سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے جس طرح مردوں پر ہے۔ عورتیں کے لیے اگرچہ جماعت نہیں ہے، اگر وہ حافظ نہیں ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو یاد ہے اس کے ذریعے اپنی تراویح کی 20 رکعت وہ مکمل پڑھے گی، ان کے اوپر بھی تراویح ہے، وہ معمولی بہانوں پر اپنی تراویح کو نہ چھوڑ دے۔ یہ دن پھر نہیں ملیں گے۔ کتنے لوگ گزشتہ رمضان تھے، اس رمضان اللہ کو پیارے ہو گئے، اب وہ ایک مرتبہ اپنی قبر میں سبحان اللہ کہنا بھی چاہے تو وہ محتاج ہے، اور ہم ایک لمحہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزارنا چاہے، 24 گھنٹے گزارنے چاہے، تب بھی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ مسئلہ بہت آسان ہے۔ لہذا اس مہینے کی قدر کریں، اس کی عظمتوں کو پہچانیں، اور ساتھ میں قرآن کریم کی تلاوت کو لائق عمل بنائیں، مد نظر رکھیں، قرآن کریم کو ناگاہ نہ کریں، ہر وقت ہر لمحہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، جب بھی موقع ملے قرآن کی تلاوت میں لگ جاؤ، تسبیحات میں لگو، استغفر اللہ کی پابندی کرو، رب سے جنت مانگو، جہنم سے چھٹکارا مانگو، گناہوں سے مغفرت مانگو، بہت ساری چیزیں ہیں، وقت ہو چلا ہے، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور چیز میں آپ سے عرض کر دوں، رمضان میں زکوٰۃ کے متعلق کچھ عنوان ہیں، وہ تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ جمعہ کو اگر زندگی رہی تو بیان کروں گا، لیکن زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم لوگ فقیروں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں راستے چلتے، ان کے بارے میں ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے کہ محتاج ہے کہ نہیں ہے، یا یہ زکوٰۃ کا لائق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس کو جو پیسے دیتے ہیں نہ معلوم ان کے پاس بہت سارے پیسے، بار بار اخباروں میں ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں، تو زکوٰۃ ادا ہونے کا مسئلہ ہے۔ میں ایسا بھی نہیں کہتا کہ ہر فقیر ایسا، اور ایسا بھی نہیں کہتا کہ ہر فقیر مالدار، لیکن احتیاط سے کام لے اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کسی پر تہمت نہیں لگاتا، لیکن اپنی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ دوسری چیز، مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم، انہوں نے اپنی کتاب میں بات لکھی ہے کہ شیخ زکریا علیہ الرحمہ جب مکۃ المکرمہ ایک اپنے مرید کے ساتھ تھے حرم میں، اب حرم لکھا ہے یا مکہ ہو یا مدینہ معلوم نہیں، تو ان کے ایک مرید نے کسی کو 1 روپیہ دیا وہاں، اور دے کر کے وہ آدمی حضرت کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ میں نے اس کو دے دیا، وہ مانگ رہا تھا باہر، تو کہا کہ وہ خود گنہگار ہوتا ہے، ہم کو بھی گنہگار کرتا ہے، کیوں آپ نے دیا؟ اللہ کا گھر اللہ سے مانگنے کے لیے، غیر اللہ سے مانگنے کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنی قوم کو زیادہ غریب بنا رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ جتنے لوگ مسجدوں کے باہر مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ ان کو تلقین کرو کہ آپ کے پیروں میں کیا درد ہے، آپ کام نہیں کر سکتے، عورتیں ہیں تو گھروں کا کام نہیں کر سکتی، تو یہ ذمہ داری ہے قوم کی، مسلمانوں کی۔ کروا جملہ ہے، لوگ اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے صدقہ 1-2 روپیہ تقسیم کر دے رہے، گھر میں غلہ رکھو، 1-2 روپیہ اندر ڈالو، مہینہ 2 مہینہ سال ہو جاوے تو اس صدقے کو آپ کسی غریب پر تقسیم کر دو، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اس سے عادت بگڑ رہی ہے مسلمان قوم کی، اور اس سے ہماری زکوٰۃ کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ لہذا خیال رکھیں، ان باتوں کو مد نظر رکھیں۔ دل مانتا نہیں ہے یہ کرنے کے لیے، لیکن یہ کرنا پڑے گا، حالانکہ اس میں خطرہ بہت سارا ہے۔ وہ لوگ جھگڑا بھی کرتے ہیں، لڑائیاں بھی کرتے ہیں، مسجد کے دروازوں پر ہم خود اللہ کے پاس لینے کے لیے آتے ہیں، اور وہ لوگ یہاں پر بھیک مانگ رہے ہیں، شرم کی بات ہمارے لیے ہے۔ لہذا اس بات کو بھی مد نظر رکھیں۔ دوسری چیز، الحمدللہ آپ لوگوں کے فضل و کرم سے مسجدیں جاری اور ساری ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پورا رمضان بہتر طریقے سے عافیت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ کھلے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سال تو ہمارا کیسے گزرا اس سے آپ لوگ واقف ہیں، تو میں ایک گزارش سے مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ اس مسجد کا بھی کچھ خرچ ہے، تو آپ لوگوں سے جتنا ہو سکے، ہمارے متولی ماسٹر احمد صاحب، ان سے آپ جو کچھ لکھوانا چاہیں
دل کھول کر کے وہ لکھاویں۔ انشاءاللہ رمضان میں آپ کا 1 روپیہ یا کچھ رقم ضائع نہیں ہوگی، صدقہ جاریہ ہو جائے گی، یہاں پر جتنی عبادتیں ہوگی اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں ہوگا۔ دوسرا یہاں ایک مدرسہ بھی چلتا ہے مکتب، تو وہ مولانا عمران صاحب یہاں ان کے پاس یہ مدرسے کی بک ہے، اگر کوئی مدرسے میں تعاون کرنا چاہے للہ تو مولانا عمران صاحب کے پاس یہ پیسے لکھوا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔